آج ہم خدا کی کنگڈم کے بارے میں بات کریں گے، بادشاہت خدا کی جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس سے پہلے اس کی طرف بڑھوں میں پھر سے دعا کی اپیل کروں گا اپنے چرچ سے، اس چرچ کے لیے خاص طور پر۔ آپ جانتے ہیں کہ وی آر اسٹرگلنگ۔ آج بھی میں اور داؤد صبح سویرے اٹھے ہیں اور اسی سرچ میں تھے، اور میں نے عامر بھائی کو بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ فائنلی دا مومنٹ جو فائنل سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے صبح 10-11 بجے ارلی مارننگ جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس $7 لاکھ ہیں کہ نہیں ہے، 700,000 ہیں کہ نہیں ہے، یا ہمارے پاس فزیکلی کوئی پروف ہے کہ ہم اس کو خرید لیں گے، اور جس کے لیے ہمیں $1,80,000 کی ڈاؤن پیمنٹ چاہیے۔ ادر وے وی ور ہوپنگ کہ ہم اس کی 6 مہینے کے لیے قسطیں جمع کرائیں۔ اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ $8,650 ہیں پر منتھ۔ میں اور پاسٹر ہوزے ور پلاننگ ٹو چلو 50-50 کر کے کچھ 4,000 کر کے اس کو پے کریں، جو کہ میرے لیے ٹف تھا، اس کے لیے شاید ٹھیک تھا۔ اس کے چرچ میں پیسے ہیں، میرے پاس نہیں اتنے پیسے، لیکن میں اپنی کمٹمنٹ کیے ہوئے تھا کہ میں دن رات اوبر کر کے 4,000 کماؤں گا اور دوں گا، اس کو چرچ کے لیے پے کروں گا۔ لیکن وہ بھی آپشن اب نہیں رہا ہمارے پاس کہ ہم 6 مہینے اس کو پے آف کریں اور وہ ہمیں مل جائے، چرچ بلڈنگ مل جائے، بیکاز دس چرچ بلانگس ٹو ادر پراپرٹیز ایز ویل، اور انہوں نے آلریڈی کافی ساری چیزوں میں آلریڈی بینکرپسی فائل کی ہے، تو یہ اٹیچڈ ہیں۔ سو فائنلی وی آر موونگ ٹورڈز کہ ہمیں اس بلڈنگ کو خالی کرنا ہوگا، ہمیں اس بلڈنگ کو چھوڑنا ہوگا، لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آج صبح بھی ہم اسی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہی ہے ایمان کا عمل کے ساتھ اظہار کرنا۔ خدا کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں آج ہم۔ خدا کی بادشاہت کیسی ہے، اور خداوند اس بادشاہت میں مجھے اور آپ کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ٹیمپرری ہیں۔ آج صبح میں اور بیگم جب ناشتہ کر رہے تھے تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج سے پھر مجھے وہ ایک ہی فیملی سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا، جیسے میں نے 10-12 سال پہلے شروع کیا تھا، تو پھر سے مجھے ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ پھر سے ایک ہی خاندان سے اٹس لک لائک مجھے دوبارہ شروع کرنا ہوگا، جہاں پر بھی خداوند ہمیں لے کر جائے، جس جگہ پر بھی ہم لے کر جائے۔ اٹس لکس لائک ٹف، چیلنجنگ، بٹ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا حل مشکلات ہے، وہ وادیوں کا بھی ہے اور وہ پہاڑوں کا بھی خدا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ آج کھولیں میتھیو چیپٹر 21، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر میں 43 آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب کھڑے ہو جائیں ذرا، ہم پڑھتے ہیں مل کر اس کو۔ ورس نمبر 43، میتھیو چیپٹر 21 ورس 43۔ اردو میں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ آمین۔ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ تھینک یو۔ خدا کی پاک کلام کا پڑھا سونا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میں آج آپ کے سامنے ایک پاورفل وارننگ، ایک بڑا ہی سخت کلام جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام عام لوگوں کو نہیں دیا، خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیا ہے۔ خداوند نے یہ کلام ان لوگوں کو دیا جن کو اس نے خدمت سپرد کی تھی۔ خداوند نے یہ کام جو اس نے پاکستان کا کام دیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں وہ سارے حوالے نظر آتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح انجیر کے درخت کے پاس گئے اور پھل ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں پر پھل نہ پایا۔ خداوند یسوع مسیح یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات کر رہے ہیں
جب خداوند یسوع مسیح سے پہلے فاتحانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے تھے، جب 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا انہوں نے، اور بادشاہ کے روپ میں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، ہوشنا کے نعرے لگائے، اور خداوند یسوع مسیح یروشلم میں فاتح انداز میں داخل ہوا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جب داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ہیکل میں چل کے آ رہا ہے، اور اس نے ہر وہ چیز کو جو خدا کی عزت کا باعث نہیں تھی سب نکال دی چیزیں، لوگوں کو ان کے کاروبار کو الٹ دیا انہوں نے اور نکال دیا، اور کہا کہ یہ دعا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اور یہ خدا کے لیے ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پر اس انجیر کے درخت پہ پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں پھل نظر نہیں آتا وہاں پر، لیکن پتے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، ہرا بھرا بہت نظر آتا ہے، وہ ایک طرح سے بہت ہی بابرکت سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پھل نہیں تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اس پر لعنت کی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح نے پاکستان کی تمثیل اپنے لوگوں سے بیان کی، اور کہا کہ مالک تھا، ایک گھر کا مالک ہے، وہ باہر گیا اور جاتے وقت اس نے پاکستان لگایا اور اس میں ٹھیکے پہ دے دیا اسٹیورڈ کو، کسی ایماندار شخص کو، جانتا ہوا کہ یہ صحیح رکھوالی کرے گا، یہ صحیح گلا بانی کرے گا، یہ صحیح طریقے سے اس باغ کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے سپرد کر دیا اس نے۔ اور سالوں بعد جب پتے بڑے اور درخت بڑے، وہ سارا وہ مطلب لہر بہر ہو گئی، ہر طرف خوشحالی ہو گئی، تو واپس آیا کہ میں چلو آج جا کے پھل لیتا ہوں، اس میں سے پھل ڈھونڈتا ہوں، چلو آج اپنے باغ میں جا کے انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر پھل نہ پایا، رائٹ؟ لیکن کیا کیا باغبان نے کہ وہ پہلے تو اس نے اپنے نوکر چاکر بھیجے، پہلے اپنے خادموں کو بھیجا، ایلڈرز کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، یہ زندگی بچی ہے کہ نہیں بچی، یہ بندہ بچا ہے کہ نہیں بچا، یہ تو نے جو میں نے تجھے خدمت دی تھی اس کے وسیلے سے لوگ بدلے ہیں کہ نہیں بدلے، لیکن کوئی بھی تبدیلی نظر نہیں آئی، کوئی پھل ہی نظر نہیں آیا۔ اور جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو، جب سوال کیا جائے کہ پھل کدھر ہے، اور میں نے تجھے اس میں پھل لانے کے لیے یہ خدمت، یہ منسٹری، یہ کام، یہ گھر، یہ بزنس، یہ کار کسی مقصد کے لیے دی ہے، اس کا تو کر کیا رہا ہے، اس سے کیا تو خدا کے کام کو، خدا کے نام کو، خدا کی خدمت کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، یا اس سے خود ہی انجوائے کر رہا ہے؟ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی، جب پوچھ گچھ کی گئی، جب سوال کیا گیا، تو وہ برا لگا سوال، اور انہوں نے خادموں کو مارا، نوکروں کو مارا، پیٹا، سب کئیوں کو تو قتل کر دیا، اور کوئی حیا نہ کی، بلکہ اپنا پیٹ بھرا، اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اور زندگیاں بچانے کی کوشش نہیں کی، خدا کے لیے پھل لانے کی کوشش نہیں کی، نہ خود لائے نہ آگے پھل پیش کیا۔ پھر مالک کو پسند آیا کہ اس نے کہا اچھا یہ لوگ تو حیا ہی نہیں کرتے، میں نے خادم بھیجے ہیں، میں نے نوکر بھیجے ہیں، میں نے اپنے ایلڈرز بھیجے ہیں، میں نے نبی پیغمبر بھیجے ہیں، یہ تو بالکل ہی حیا نہیں کرتے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا تو لحاظ کریں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ جانیں گے کہ یہ مالک کا بیٹا ہے، اور اس کی عزت کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، اور اس کو ریوارڈ دیں گے، اس کو پھل دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ لیکن وہ لوگ اتنے لالچی لوگ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، باغ پہ ہی قبضہ کرتے ہیں، یہ اس کا مالک کا بیٹا ہے، یہ اس کا وارث ہے، اس کو ہی قتل کر دیتے ہیں، اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں، چلو کلا کما کرتے ہیں، قبضہ ہی کرتے ہیں، ہر چیز میری ہی ہو جائے، کیا ضرورت ہے ایسے ہی خواہ مخواہ سوال جواب ہونے کی، حساب کتاب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، فنش۔ انہوں نے بیٹے کو ہی قتل کر دیا، چھوڑ دیا، سب کچھ قبضہ کر لیا۔ وہاں پر خدا یسوع مسیح اب یہ بات کہتے ہیں
پہلے سوال کرتا ہے تنزیل میں، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، خداوند یسوع مسیح ایسے ہی کلیسیا سے بات کر رہے ہوں گے، اپنے دوستوں سے، اپنے شاگردوں سے جو سننے والے تھے، جو بھیڑ جمع ہوتی تھی. خداوند یسوع مسیح جہاں جہاں جاتے وہاں پہ بھیڑ جمع ہو جاتی، تو وہاں پر یہی سوال خداوند یسوع مسیح نے رکھا لوگوں کے سامنے. اب تم بتاؤ اس سچویشن میں مالک کیا کرے گا؟ مالک کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے. واو. مالک کیا کرے گا کہ باغ کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دے گا. یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی، یہ کام کسی اور کو دے دے گا. اگر اس میں پھل نہیں نظر آیا، کیونکہ مالک کو پھل چاہیے، مالک کو میری اور آپ کی زندگی سے پھل چاہیے. خدا نے مجھے اور آپ کو بہت بلیس کیا ہے، ذرا کاؤنٹ تو کر کے دیکھیں. لیکن میری اور آپ کی یہ برکتیں، یہ بلیسنگز اس کنگڈم میں کیا کر رہی ہیں؟ اس بادشاہت کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ میری گاڑی وہ بادشاہت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میرا گھر بادشاہت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں، میری زندگی اس بادشاہت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کیا بادشاہ کا جو دل ہے، جو بادشاہ کی خواہش ہے، جو اس کی ڈیزائرز ہے کہ یہ میرے لیے پھل لائیں، وہ ان برکتوں میں سے، وہ جو مجھے اور آپ کو خدا نے دیا، وہ ان میں سے کوئی برکتیں دیکھ کر وہ کہے گا کہ یہ میرے لیے اس نے پھل لایا ہے، یا اپنا پیٹ پالا اس نے سارا؟ اچھا کلام ہم سنتے ہیں، بلیسنگ کا کلام سنتے ہیں، انکریجمنٹ بڑا ہی ہمیں پسند، فیسینیٹ کرتا ہے محبت سے بھرے ہوئے کلام. لیکن جب کبھی تنبیہ کی بات ہو نا تو وہ اچھا نہیں کلام، ناگوار گزرتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جائے، خدا کے پاک کلام پر چلنے کی بات کی جائے، اپنے گھر کو چٹان پر تعمیر کرنے کی بات کی جائے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں یار مشکل ہے، یہ ٹف ہے نا، میں کیسے قائم رہ سکتا ہوں. یہی بات تھی. خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ پر بھیڑ جمع ہوتی تھی. خداوند یسوع مسیح نے میریکلی طور پر، معجزانہ طور پر اپنے الہیت، الوہیت کو ظاہر کیا، الہی ہونے کو ظاہر کیا، اور اس نے 2 روٹیوں اور 2 مچھلیوں 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا. وہی لوگ اگین اینڈ اگین بھیڑ پیچھے آتی رہی. اور خداوند یسوع مسیح نے دوسری دفعہ نہیں کیا. پھر دوسری دفعہ پھر لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا. خداوند یسوع مسیح وہاں پر ان کو کنوکٹ کرنا شروع ہوئے، کلام سنانا شروع ہوئے، سخت باتیں کرنا شروع ہوئے، ان کی زندگی کو ان پر عیاں کرنا شروع کیا. ان میں سے خداوند دیکھنا چاہتا تھا، تبدیلی دیکھنا چاہتا، وہ زندگیوں کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. جب ایسی باتیں سنی تو وہ کہتے ہیں یہ ناگوار کلام ہے، یہ ہم سن نہیں سکتے، اور چھوڑ کر چلے گئے. اور خداوند یسوع 12 کو بھی کہتے ہیں کیا تم بھی چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ یا دس از دا ہائی وے بائی وے، جانا چاہتے ہو؟ گو، چلے جاؤ. لیکن شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ہم چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. یہ سٹیٹمنٹ خداوند یسوع مسیح نے جب کہی، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کا پھل لائے گی دے دی جائے گی. بہت ہی ڈیپ، سخت پیغام ہے یہ. اگر سمجھیں تو میں اور آپ اپنی زندگی کو بڑی آسانی سے ماپ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں میں کیا پھل لا رہا ہوں، کون سا میں خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو جان میں، مشکل میں، پریشانی میں قربان کر کے میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. کون سا میں پھل لا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی کمفرٹ کو، آرام کو سیکریفائز کر پا رہا ہوں؟ کہ مجھے تو آرام دہ زندگی چاہیے، مجھے کمفرٹ چاہیے، لیکن میں پسینہ نہیں بہا سکتا، میں 2 مائل ایکسٹرا جا کر خدمت نہیں کر سکتا، میں 2 مائل ایکسٹرا جا کر کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کسی کی خبرگیری نہیں کر سکتا، میں کسی کے بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میں کسی یتیم بیواؤں کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور کلام میں بہت بڑا ریوارڈ لکھا یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. لیکن نہیں،
मेरी तो अपनी नहीं पूरी होती, मेरा तो अपना पेट खाली है। यस, लेकिन कलाम हमें बड़ी सख्ती से, बड़े वाज़े तौर पर यह बताता है कि जब तेरे पास कोई आया और तूने अपना बिस्तर गर्म किया और उसके बिस्तर की परवाह न की, उसके नंगे को दूर ना किया और कहा तू जा, तू ठीक रहे, मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, अमली तौर पर कुछ नहीं किया, तो आपका ईमान मुर्दा है, क्योंकि आपने अमल नहीं किया। आपने अमल नहीं किया, आपका ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली खुदा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, कामों में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली तौर पर खिदमत में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल तौर पर आप किसी को खुदा के पास नहीं लेके आएंगे, किसी को खुदा के कलाम की खुशखबरी नहीं सुनाएंगे, किसी को बचाएंगे नहीं, खुदा के काम के लिए, खुशखबरी के मुनादी के लिए आप अपना सब कुछ नहीं हाजिर करेंगे, खुदा के कलाम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप उस अंजीर के दरख्त की मानद है जो 20 सालों से चर्च में आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम भी है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी, अच्छा खूबसूरत चर्च, अच्छी खूबसूरत एनवायरनमेंट, अच्छी खूबसूरत वर्शिप भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी डिजाइन करके लोगों को फैसिनेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर की जिंदगी बदली नहीं, आपके अंदर वो फल है ही नहीं, आपके अंदर वो रिपेंटेंस है, तौबा है ही नहीं, आपके अंदर की जिंदगी उसी की तरह, पित्त की तरह कड़वी, बेफल, आप बेफल हैं। जब तक आपके अंदर फल नहीं लगेगा आप खुदा के लायक नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमा रहे हैं कि मैं ये बादशाहत, ये किंगडम, ये बरकतें किसी और के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आपने इस बरकत को नाचीज जाना है। खुदा सिर्फ मेरे और आपकी जिंदगी की ज़ाहरी बरकतों को, हरे भरे पत्तों को नहीं देखना चाहता। खुदावंद हम में से जिंदगी की इलामत को देखना चाहता है, जिंदगी देखना चाहता है, तब्दीली देखना चाहता है, फल देखना चाहता है। वो हमें मजहबी तौर पर हरगज नहीं देखना चाहता कि हम बड़े दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसकी मोहब्बत से दूर हैं। वो हमें अंदर से बदला हुआ देखना चाहते हैं, जिस्मानी रूहानी तौर पर, हमारे कामों से भी और हमारे होंठों से भी, हमारे दिलों से भी खुदा की कुदरत बयान होती नजर आनी चाहिए। कलाम में लिखा हुआ है, तौबा के मुआफिक फल लाओ। खुदावंद कैसे फल चाहता है? रिपेंटेंस के, तौबा के फल चाहता है, अ फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। खुदावंद ऐसे फल देख रहा है, वो मेरी और आपकी जिंदगी को ऐसे हरे पत्तों की तरह नहीं, बल्कि वो फल से भरी हुई और तौबा से भरे हुए फलों की जिंदगी देखता है, अ फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। खुदावंद चाहता है कि हम सिर्फ आंसू बहा के नजर आने वाले सिर्फ नजर ना आए। हम बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं, बट हकीकी जिंदगी इब्राहिम नाम है हमारी। अंदर से हम वही काम कर रहे हैं, वही वीडियो, वही गंदे काम, वही गंदी बातें, वही गंदी सोचें, वही काम चल रहे हैं। और हम ज़ाहिरी तौर पर जब बैठते हैं तो बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। नो, अंदर की जिंदगी बदलती हुई, अंदर बदलता हुआ खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम में रूहानी फल ढूंढते हैं। गलेशियन चैप्टर 5:22 में वो लिखे हुए ना फल क्या क्या हैं? लव, मोहब्बत, जॉय, खुशी, पीस, सलामती, पेशेंस, सबर, काइंडनेस, मेहरबानी, गुडनेस, नेकी, फेथफुलनेस, वफादारी, जेंटलनेस, हिलम, सेल्फ कंट्रोल, परहेजगारी, जब्त। खुदावंद यीशु मसीह हम में ये फल देखना चाहता है कि हमें मोहब्बत है, हमें माफी है, हमें पाकीज़गी है, हमें रूहानीपन है, या सिर्फ हम ज़ाहरी तौर पर पत्ते लेकर ही बड़े खुश हैं कि मैं तो बहुत खूबसूरत नजर आता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे फलों को नहीं चाहता, बल्कि वो रूहानी फल देखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम जानों को बचाएं, रूहों को बचाएं, खोई हुई भेड़ों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आएं। वो चाहता है कि हर एक ईमानदार इस काम में आगे बढ़े। वो चाहता है कि एक शख्स ही बच जाए,
اسی لیے وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو جائے, وہ چاہتا ہے کہ ایک شخص ہی بچ جائے. کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص, ایک گنہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر ہیونلی بینگ, آسمانی فرشتے خوشی مناتے ہیں. آسمان جھوم اٹھتا ہے جب ایک شخص خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم برکتیں سمیٹتے جائیں, یہ بھی میرا ہو جائے, یہ بھی میرا ہو جائے, یہ بھی میرا. ہم دعا کرتے ہیں خداوند یہ بھی مجھے دے دے, یہ بھی مجھے دے دے, یہ بھی مجھے دے دے, یہ بھی مجھے دے. بلکہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام میں, اس کے پاکستان میں, اس کے کھیت میں کام کرتے ہوئے نظر پائے جائیں, اور پھر اس میں اس کے لیے روحانی پھل, روحانی طور پر روحوں کو جیتنے کے پھل مسیح یسوع کو پیش کریں. خداوند یسوع مسیح اس بات سے شاید متاثر نہ ہوں گے کہ میں نے کتنے سال چرچ میں گزارے, میں کتنے سال اس چرچ کے ساتھ رہا, کتنے سالوں سے میں گیت گاتا رہا, کتنے سالوں سے میں خدا کے پاک کلام کو پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, وائز پہ واز سنے ہیں, سرمن پہ سرمن سنے ہیں. خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ اتنے سالوں میں تو نے کتنے لوگوں کو بچایا ہے. اسرائیل کے پاس سب کچھ تھا, شریعت تھی, لا تھے, حکم تھے, ان کے پاس ٹیمپل تھا, ہیکل تھی, ان کے پاس خدا کے خادمین تھے, پریسٹ, کاہن, سب کچھ تھے, ان کے پاس خدا کے وعدے تھے. لیکن yet there was a one thing missing, حقیقی توبہ. فقیر فریسی سب کچھ جانتے تھے, یہودی سب کچھ جانتے تھے, لا کو بڑی اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے والے تھے, اس کو لے کر, لا کو لے کر پلے کرنے والے تھے, جو آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے. ہم فقیر فریسیوں سے کم نہیں ہیں, لیکن حقیقی توبہ اس وقت بھی نہیں نظر آئی, اور آج بھی حقیقی توبہ, کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے خدا یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا. کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں, آج بھی ہم مسیح کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. جب کلام ہمیں کنورٹ کرتا ہے, بتاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اوکے, اٹس اوکے. یہاں پر ہم کہیں گے اوئے بہت ہی خوبصورت پیغام تھا, دروازے سے باہر سب کچھ ختم ہے. وہ پیغام خوبصورت نہیں رہتا, وہ اچھا پیغام نہیں رہتا. دروازے کے بعد بہت ساری گاسپ شروع ہو جائے گی. دروازے کے بعد وہ جو کلام کہہ رہا ہے کہ پھل لانے, محبت سے پیش آنا ہے, معافی دینی ہے, وہ ایک دم سے بدل جاتی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کلام میں لکھا نا, میتھیو چیپٹر 6 میں, اپنا مال آسمان پر جمع کر, جہاں نہ زنگ لگتا ہے, نہ کیڑا لگتا ہے, نہ چور نقب لگاتے ہیں. ویری 3 things جو اینیمی, جو شیطان, جو دشمن آ کر کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. یہ جو ہمارا پوزیشن, ہمارا جو ٹریئر ہے, ہمارا جو خدا نے برکتیں دی ہوئی ہیں, کہاں پر سٹور کر رہے ہیں ہم؟ Where we store our treasures. یہ جسمانی ٹریئر, جو جسمانی برکات ہیں, اس کے تو ہم اپنے بڑے بڑے ویئر ہاؤس بھر سکتے ہیں, اور لوگوں نے بھرے بھی ہوئے ہیں. بہت بڑی بڑی پیداوار ہے لوگوں کی, بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں لوگوں کے. عام شخص میرا اور آپ جیسا بھی بہت سارا خدا نے نوازا ہوا ہے, بہت سارا برکتیں دے رکھی ہیں خدا نے میں. لیکن کیا یہ پوزیشن جو یہاں پر ہے میرے پاس, یہ میرے ساتھ جائے گا؟ یہ پوزیشن مجھے آسمانی کنگڈم میں, ہیونلی بادشاہت میں جا کر مجھے کوئی فائدہ دے گا؟ نو وے. ہیونلی کنگڈم میں آسمانی بادشاہت میں کون سی چیز مجھے فائدہ دے گی؟ خدا کا کلام, اور خدا کے کلام پر کھڑا ہو کر اس کے حکم پر عمل کرنے والی زندگی, خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنے والا وہ جو میرے فٹ سٹیپ ہوں گے, وہ کہ میں خدا کے کلام کے لیے, خدمت کے لیے, اچھے پھل لانے کے لیے, ان نعمتوں کو, ان برکتوں کو میں نے استعمال کیا.
میں نے اپنے گھر کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کیا, میں نے اپنی گاڑی کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کیا, میں نے اپنے روپے پیسے کو, اپنی ٹیلنٹ کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کیا. لاسٹ سنڈے جب ہم نے یہاں پر چرچ کے بارے میں بیان کیا تو ایک ہمارے چرچ میں ہمارے ایک ممبرز نے آ کر مجھے کان میں کہا کہ پاس صاحب میرا سارا زیور حاضر ہے, آپ چرچ بچائیں. میرا بھی زیور حاضر ہے, میری گاڑیاں بھی حاضر ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نہیں بچا پا رہا. اس چرچ پر ہم نے بڑی محنت کی ہے. پھر سے وہ میں بات کرتا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سارے ساتھ تھے, 10-12 سال اتنے چھوٹے ہو کر ہم نے یہاں پر محنت کی ہے, اور آج یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے, میرے سے سب کچھ جا رہا ہے. مجھ سے پوچھیں یہ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ لوگ سوئے میں گھروں پر, نیند نہیں آتی, نیند نہیں آتی مجھے. رات 3 بجے آیا ہوں میں. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, جس نے پہلے یہ کھڑا کیا نا وہ پھر سے اس چرچ کو کھڑا کرے گا. جہاں پر بھی ہوں میں بھلے دوبارہ اپنے گھر سے شروع کر دوں, لیکن میں اور میرا گھرانہ خداوند کی عبادت کریں گے. ہم خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو خدا کی خدمت میں دیتے ہیں وہ میرے پاس چلا جاتا ہے, میں خرچ کر لیتا ہوں, میری عیاشی ہوتی ہے اس میں سے. اگر اس نیت سے دیتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی رہیں گے. پھر سچی بات اسٹریٹ فارورڈ کروں گا بات, لیکن اگر آج اس چرچ میں اتنا سٹور ہوتا, اتنا پیسہ ہوتا, وہ ٹریئر, وہ خزانہ خدا کے گھر میں موجود ہوتا تو آپ یہاں پر رہتے. یہاں پہ $1,20,000 یہاں پر ہوتا میرے پاس تو اس چرچ ہم سے نہ چھنتا. یہ خدمت یہاں سے کنٹینیو رہتی. ہم سمجھتے ہیں کہ پادری کھا جاتا ہے پیسے. پادری تنخواہ نہیں لیتا. آپ پادری دن رات 24 گھنٹے چرچ میں اس خدمت میں لگا ہوا ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. کوئی پروف کرے کہ جہاں پر پاسٹر نہیں پہنچا آپ کے ساتھ. میں گلہ نہیں کر رہا, میں گلہ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو خدا کے برکات جو خداوند پھل دیکھنا چاہتا ہے ان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ سخت, ہو سکتا ہے آپ اس کو پرسنلائز کر لیں. نہ, ہرگز میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرسنلائز کریں اس کو کہ میں شاید کسی کے لیے بات کر رہا ہوں. There are only few people, انگلیوں پہ ہیں جو ٹائٹ دیتے ہیں, انگلیوں پہ ہیں جو ٹائٹ دیتے ہیں. ایسا ہی چرچ میرے پاس جو رپورٹ آتی, اتنے ہی لوگوں کے 60-70 فیملی ممبر کے ساتھ لوگوں کی 20,000 ٹائٹ ہے. میرے پاس رپورٹ آتی ہے. بٹ مائی چرچ ہیئر, میں بیان کرتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پاسٹر اپنے لیے پیسے مانگتا ہے. یہ خدا کی خدمت کے لیے, خدا کے کاموں کے لیے. آپ کا روپیہ پیسہ خدا کے گھر میں اسٹور ہوگا جس سے اس کی خدمت کا کام ہوگا, جس سے خدا کا کلام اور آگے بڑھے گا. یہ بڑھنا شروع ہوا, جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب نیمیا نے دیوار تعمیر کرنی شروع کی تو اپوزیشن آئی, فوراً آئی. جب کام بڑھتا ہے, جب خدا آپ کو بلیس کرنا شروع کرتا ہے, جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو شیطان بھی آ کے ایسے کام, ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر یہی کام ہوگا. میں جانتا ہوں, ہم شکر گزار ہیں موپاڑی فیملی کا. پچھلے 12-13 سال سے انہوں نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. اس نے خدا کے لوگوں کے لیے گھر دیا ہوا ہے, لیکن وہ بھی آج مجبور ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا یہ کریں, اس طرف اس قدم اٹھائیں, لیکن کیا کریں. دیر از اے ٹائم, کوئی ایسی سچویشن آ چکی ہے ان کے ساتھ کہ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ, ہر ایک پاسبل وے میں انہوں نے کوشش کی ہے. بٹ ناؤ سچویشن از ورس کہ ہمیں اسٹیپ آؤٹ کرنا ہوگا. ٹمارو دے ول گیو اس آفیشیلی لیگل نوٹس ٹو لیو دس بلڈنگ. وہ پتہ نہیں کتنے دن دیتے ہیں ہمیں, ہفتہ دیتے ہیں, 15 دن دیتے ہیں, مہینہ دیتے ہیں, وی ڈونٹ نو. لیکن قانونی طور پر وکیل کل نوٹس جاری کریں گے, ہمیں
کہ اس چرچ کو خالی کریں آپ. انہوں نے سیل پہ لگانا ہے. میں انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ کو اسٹے ٹوگیدر, محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے. کچھ دیں یا نہ دیں, لیکن آپ کی زندگی سے پھل اور فروٹ نظر آنے چاہیے. روحوں کو جیتے ہوئے نظر آنا چاہیے. آپ کو اپنی زندگی میں ریپینٹنس کے فروٹ لے کر آنا ہے. آپ کو اپنی زندگی میں جو روحانی پھل ہیں, محبت کے, حلم کے, پرہیزگاری کے, سیلف کنٹرول کے, حلم کے, نیکی کے, وہ پروڈیوس کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ ہم روحانی پھلوں سے لدے ہوئے نظر آئیں, تاکہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سٹیٹمنٹ نہ کہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. ہم بادشاہی کے وارث ہیں. جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہم اس کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں. ہم شاہی کاہنوں کا فرقوں کی جماعت میں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں, خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن there is a time جب وہ اس کی بادشاہت میں رہتے ہوئے ہم پھل نہیں پیدا کریں گے, ہم روحیں نہیں جیتیں گے, اب توبہ نہیں کریں گے, روحانی طور پر آگے نہیں بڑھیں گے, تو یہ سٹیٹمنٹ خدا یسوع مسیح مجبوراً میرے لیے اور آپ کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ بادشاہی تم سے لے کر کسی اور کو دے دوں گا, کسی اور کو دے دوں گا. شاید میں آج اس طریقے سے جاندار نہیں بول رہا جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. آپ بھی آج ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہیں, وہ چیئر نہیں نظر آ رہا, لیکن اس وقت بھی ہمیں چیئرفل ہونا ہے, ہمیں شکر گزاری سے بھرنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا کہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. ہم نے ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنی, کہ مسیح کی یہی پاک مرضی ہے, خداوند یہی مرضی ہے. پھر سے ہم خداوند کے اس بڑے کام کو دیکھیں گے, ایک نیا ریوائیول دیکھیں گے, ایک نئی زندگی. جب ہارٹ اٹیک آیا, جب میں ہارٹ اٹیک کے اس ٹائم سے گزرا, ٹف سچویشن تھی, اور خدا نے فیتھ فلنس کو دیکھا, کال کو دیکھا, اور خدا نے برکت پر برکت دینی شروع کی. پھر جب جاب چلی گئی, اتنی بڑی جاب چلی گئی, خداوند فیتھ فلنس کو دیکھتا ہے, خداوند آپ کے پھلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس طریقے سے میری خدمت کر رہا ہے, اور خداوند نے پھر سے بحال کیا. ایک اور سچویشن آئی ہے, لیکن خداوند اس میں سے بھی نکالے گا. وہ چاہتا ہے کہ ہم فیتھ فل رہیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کرتے رہیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے پھل لاتے رہیں. وہ مجھ سے اور آپ سے پھل ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ہم پھل دیتے رہیں اور خداوند آپ کو برکت دیتا رہے گا. وہ بادشاہت, وہ باغ کا مالک آپ کو بنا دے گا, وہ سب کچھ آپ کو دے دے گا, وہ پاکستان ہی آپ کو دے دے گا, کیونکہ یہ پاکستان اسی کا ہے, یہ باغ اسی کا ہے. لیکن کب وہ مجھ پر اعتماد کرے گا کہ یہ باغ میں تجھے دے دوں؟ جب میں باغ میں پھل پیدا کروں گا. اگر میرے باغ میں پھل ہی نہیں ہے, اگر میرے گھر کا باغ ہی بے پھل ہے, اگر میری زندگی ہی بے پھل ہے, اگر میرے گھر کا باغ جو میرے بچے, میرا خاندان, بہن بھائی ہیں, وہی بے پھل ہیں, ان کی زندگی ہی نہیں بدلی, اگر میرے گھر کے ساتھ والے پڑوسی, نیبر اور چرچ میرا جو کلیسیا ہے وہی بے پھل, ان کی زندگی نہیں بدلی, تو خداوند یہ خدمت کسی اور کے حوالے کر دے گا. لیکن خدا کا کام جاری رہے گا. یاد رکھیں, ساؤل نافرمانی کی, لیکن کام نہیں رکا, خدا نے داؤد کو کھڑا کیا. سیمسن نے نافرمانی کی, لیکن خدا کا کام نہیں رکا. آستر کو مردکی نے کیا کہا؟ اگر تو آج کے دن نہ کھڑی ہوئی نا, اگر تو بادشاہ کے سامنے نہ گئی, تو خدا کسی اور سے کام لے لے گا. خدا کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. میری جگہ خدا کسی اور کو کھڑا کر سکتا ہے, آپ کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر سکتا ہے, لیکن خدا کا کام نہیں رکے گا. جی بلڈنگ مانی نہیں رکھتی, بلڈنگ نہیں مانی رکھتی, بلڈنگ کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے, کسی اور جگہ بھی جمع ہو سکتے ہیں ہم, لیکن خدا کا کام جاری رہے گا. لیکن آپ کی فیتھ فلنس,
آپ کی خدا کے لیے محبت، آپ کے گھر میں، آپ کی لائف میں کیا تبدیلی آئی ہے، دیٹ میٹرز. یہ معنی رکھتی ہے کہ میری اور میرے گھرانے کی زندگی میں پھل ہیں کہ نہیں ہے. کیا سٹیپس لیے ہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے کہ وہ بچے خدا کے ساتھ جڑیں. کیا سٹیپس لیے میں نے اپنے خاندان کے لیے کہ کوشش کریں، سیکریفائس کریں کہ میرے بچے خدا کے ساتھ جڑ جائیں. میں نے انہیں کہا کہ بیٹا اٹھو، بستر سے نکلو، دعا پڑھو، دعا کرو، بائبل پڑھو. میں نے انہیں کہا کہ چلو خدا کے لوگوں کی سنگت میں، خدا کے گاڈلی پیپل کی سنگت میں رہو. یا میں نے اسے کہا اوکے یو آر گوئنگ ٹو دا کلب، یو آر گوئنگ ٹو دا آؤٹنگ، اوکے دھیان کرنا، نقصان نہ کر لینا. یہ ہے بات میری، یا یہ ہے کہ نہ بیٹا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ جا. جب میں باہر نکلتا ہوں تو کیا میں پھل پیدا کرتا ہوں؟ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا میرے منہ سے گندی باتیں نکل رہی ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، یا لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہی از ویری سوبر، وہ خدا سے ڈرتا ہے، یہ پیار کرتا ہے. کیا میرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یہ ہے پھل. کیا میں کسی کو دیکھ کر کمپیشن دکھاتا ہوں، رحم دکھاتا ہوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں؟ یہ ہے پھل. کیا میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک کھوئی ہوئی زندگی کو، جو یسوع کو نہیں جانتی، اس کی نجات کو نہیں جانتی، کیا میں اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بانٹ رہا ہوں؟ یہ ہے پھل. یا میں گونگا بن کے بیٹھ جاتا ہوں، جہاں پہ بولنا چاہیے تھا نہیں بولتا میں؟ یہ ہے پھل. اگر آپ نہیں بولیں گے تو خدا کسی اور کو کھڑا کر دے گا، یہ بادشاہی کسی اور کو دے دے گا وہ، لیکن کام نہیں رکے گا اس کا، کام نہیں رکے گا اس کا. کیونکہ جو اس نے کام شروع کیا وہ مکمل ضرور کر کے رہے گا. جو اس نے خدمت شروع کی ہے نا وہ مکمل ضرور کر کے رہے گا. مجھ میں کیا تھی؟ نہ تعلیم، نہ سٹڈی، نہ کچھ، لیکن خدا کی یہ بلاہٹ ہے، کال ہے. جب آپ اپنی کال، خدا کی بلاہٹ کو ویلکم کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، خداوند پروین دینا شروع کرتا ہے، خداوند آپ کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ پھلدار ہیں اور اس پھل کا ریوارڈ آج میرے سامنے ہے. بہت سارے بیپٹزم ہوئے ہیں، بہت ساری زندگیاں بدلی ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے 100% بدل چکے ہوں گے، لیکن ایک وقت آیا تھا وہ کنوکٹ ہوئے تھے. ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے خداوند کو قبول کرنا ہے. ایک وقت آیا تھا کہ وہ چاہتے تھے، انہوں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی، لیکن پھر دنیاوی انفلوئنس، ورلڈلی انفلوئنس، ورلڈلی ٹریئر نے ان کا دل دنیاوی چیزوں پر لگا دیا. کیونکہ ان کے اندر کی جو ہرس ہے، جو لالچ ہے، جو اٹریکشنز ہیں، انہوں نے اپنا مال خزانہ دنیا میں جوڑ لیا ہے. اب ان کا خزانہ دنیاوی ہے، ان کا خزانہ آسمان نہیں ہے. ان کا خزانہ، ان کا ٹریئر نجات نہیں ہے، بلکہ وہ اس بڑے مقصد کو چھوڑ کر دنیاوی خزانے جمع کرنے کے پیچھے بھاگ گئے ہیں. کون سا پھل لے کر آتے ہیں ہم؟ خداوند اپنا کام جاری رکھے گا، وہ ہرگز پورا ہو کر رہے گا اور کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو. یہ خدمت جو خدا نے شروع کی ہے یہ چلتی رہے گی، بھلے ایک خاندان سے دوبارہ کیوں نہ شروع ہو، بھلے پھر سے مجھے گاڑیوں پہ بٹھا کے لوگوں کو نئی لوکیشن پہ کیوں نہ لے جانا پڑے، بھلے پھر سے مجھے بڑے کام اسی طریقے سے کیوں نہ کرنا، یہ کام چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے مجھے اپنے گھر سے، گراج سے، اندر سے شروع کرنا پڑے، بٹ اسٹل وی آر ٹرائنگ کہ ہمیں کوئی پراپر خوبصورت ایریا مل جائے، جگہ مل جائے جہاں پر ہم خدمت کریں. اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایماندار کی دعا میں بہت اثر ہے. ایمان سے دعا کی گئی آسمان کھول دیتی ہے. آج کلیسیا مل کر ایمان سے دعا کرے، خداوند ممکن کرے، مجھے نہیں پتا، جو آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے وہ کریں. مجھے نہیں پتا خداوند آپ سے کیا بات کر رہا ہے دل دماغ کے ساتھ، کون سی بات کر رہا ہے، خدمت کی بات کر رہا ہے، دینے کی بات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا. خدمت اور پھل اور بادشاہت، ان تین دو چیزوں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں.
वी डोंट नो। हम अपने प्यारे भाई रवि के लिए दुआ गो हैं, जिसने बड़े अरसा हमारे साथ ये बड़ी ब्लेसिंग हमें दिए रखी, लेकिन आज ये नौबत है कि वी हैव टू मूव आउट, और बड़े ही बोझल दिल के साथ, दुखी दिल के साथ, लेकिन ये जानते हुए कि खुदावन हर चीज़ में भलाई पैदा करता है। खुदावन से डरने वाले, मोहब्बत करने वाले के लिए भलाई होती है। हर चीज़, हर एक चीज़, कलाम में लिखा है रोमन 8:28 में, खुदावन से मोहब्बत करने वालों को हर चीज़ मिलकर भलाई पैदा करती है। ये भी कोई ना कोई भलाई लेके आ रही है। आमीन।